بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شفیق مغل صاحب. اسٹرالوجر ہیں، علم العداد کے ماہر ہیں. ان کی پیشن گوئیوں کی بات کروں جی، انہوں نے مئی میں ہمیں بات کی تھی کہ جی مئی میں تو تباہ کاریاں ہونے والی ہیں. مئی تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے بعد جو سے آسانیاں شروع ہوں گی. اور وہ آسانیاں کب سے شروع ہوں گی وہ انہوں نے پہلے ہی ویڈیو میں بتا چکے ہیں. ہمارے پاس ویڈیو وہ آن ریکارڈ ہے ہمارے چینل پہ ہی. اور ان کی پیشن گوئیاں جو سی ہیں وہ موسٹلی ٹھیک ہو رہی ہیں. جیسے اب بات کریں جی 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی میں کہ آس پاس کوئی دوسرا 9 مئی ہو سکتا ہے. وکلا کا احتجاج ہوا، اور پھر اس کے بعد اب جو سا ہے سب سے بڑا ایشو جو چل رہا ہے وہ کشمیر کا ایشو چل رہا ہے. کشمیریوں کے جی مطالبات کچھ اس طرح ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں بجلی کا ٹیکس ہمارا ختم کیا جائے. 9 مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے بجلی کا کوئی بل نہیں دیا. اور حکومت کو اس چیز کی بڑی پریشانی ہے کہ جی حکومت ادھر سے بل نہیں آ رہے. اور دوسرا، رینجرز کے کچھ دستے جو سا ہے کشمیر کی طرف جاتے دیکھے جا رہے تھے، مگر وہ واپس بلا لیے گئے. اور موبائل فون سروس بھی وہاں پر بند ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات بھی سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کشمیر والوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جموں کشمیر بھی آزاد کروا سکتے ہیں. اور انڈیا کے بھی اس کے اوپر کافی بیانات آ رہے ہیں. آئی ایم ایف کا آج کل پاکستانی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا ہوتا نظر آ رہا ہے. 6 سے 8 ارب ڈالر جو سا ہے دوبارہ پاکستان نے قرضے کی مطالبہ رکھا ہے. اور دوسری طرف آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پاکستانی حکومت جو سا ہے اپنے اخراجات میں کمی کرے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ حکومت کے لیے اچھی خبر تو نہیں ہے اخراجات میں کمی. اخراجات میں کمی ہوگی تو پھر حکومت، آپ کو سوچ سمجھدار ہیں کہ کیا ہوگا. شفیق صاحب میری بات پہ ہنس رہے ہیں کہ جی حکومت پھر کی کرے گی. شفیق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ جی بڑی صاحب ٹھیک ہے. آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ پیشن گوئی درست. بھائی میں جو مشکلات چل رہی ہیں وہ اب کشمیر ہو، بے شک لاہور میں وکلا ہو، یا کچھ اور معاملات ہو. اب خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ خان صاحب کا مئی کیسا ہے، اور مئی کے بعد خان صاحب کیسے ہیں. سر بتائیں، کشمیر کا سب سے پہلے ایشو. بڑی صاحب میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں کہ بطور پروفیشنل ایسٹرولوجر ہماری کوئی پروڈکشن فور کاسٹ ہماری درست ہوتی ہے نا، تو ہمیں اندر سے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، پبلک اپریسیشن بھی ہوتی ہے، ہم لوگ خوش ہوتے ہیں. لیکن کچھ یقین کریں کہ ایسی پروڈکشنز ہوتی ہیں کہ ہمارا دل خود خوش نہیں ہوتا، ہمارا دل اداس ہوتا ہے کہ یار اللہ کرتا کہ یہ ہماری پیش گوئی نہ ہی ٹھیک ہوتی. جیسے کہ آج کل حالات چل رہے ہیں، ملکی حالات ہیں. مئی کے بارے میں ہم بہت پہلے سے ذکر کر رہے تھے، تو اب پاکستان وائڈ جو ہے آلموسٹ پاکستان کے ناردرن سیکٹر میں، کشمیر سیکٹر میں شدید انریسٹ بن رہی ہے. اس کو ہم پہلے انڈیکیٹ کر چکے تھے، اپریل سے ہی ہم لگے ہوئے تھے. آپ میرا اگر پچھلے ہفتے کا ہم لوگ ناظرین سے ضرور شیئر کریں وی لاگ جو ہے ہم نے، جس میں باقاعدہ ڈیز تک مینشن کر کے میں نے کہا تھا کہ یہ جو ویک اب شروع ہو رہا ہے منڈے سے، یہ انتہائی نازک ہفتہ ہے، اور اس میں انتہائی سمجھداری سے عوام کو اور حکومت کو جو ہے وہ ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے. اور ہم نے باقاعدہ 9 مئی کا نام لیا، لفظ استعمال کیا، اور ہم نے کہا یہ نہ ہو کہ ایک اور 9 مئی کی طرف ہم بڑھیں. تو آلموسٹ تقریباً وہی صورتحال جو ہے بنی ہوئی ہے. یہ تھا کہ یہ پولیٹیکل 9 مئی نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے ایک مطلب عوام کی طرف سے کشمیر ہمارا جسے ہم پاکستان کی ہم عوام کی ہم شارک کہتے ہیں، وہاں پہ انریسٹ بن رہی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں کوئی بیرونی طاقتیں بھی ملوث ہیں. ہم نے انڈیکیٹ کیا ہوا تھا کہ یہ والا بارڈر سائڈ اور یہ سارا سیکٹر جو ہے اس میں انوالومنٹ ہوگی، انٹرونشن ہوگی. اور ڈیفینیٹلی، اور میں نے 8ویں گھر کا بھی ذکر کیا تھا یا سازشوں کا بھی ذکر کیا تھا. یہ ساری چیزیں مطلب ہیپننگ ہو رہی ہیں اور انریسٹ بن رہی ہے. اور یقین کرے کہ اس کی مجھے ایٹ لیسٹ جو ہے بینگ پاکستانی، بینگ مسلم، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری بات چونکہ کہیں سنی نہیں جاتی، ہماری جو اتھارٹیز ہیں، جو حکمران ہیں، ہم نے ان چیزوں کو انڈیکیٹ کیا کہ جنہیں ہم ان کو پہلے سے ایڈریس کر کے رکھیں. اور ابھی بھی ٹالریٹ کرنے کا ٹائم ہے. جو اس میں ہمیں خبریں آ رہی ہیں، میرا خیال ہے میڈیا تک اور پبلک تک خبریں بہت کم پہنچ رہی ہیں. وہاں پہ حالات شاید مجھے لگ رہے ہیں زیادہ کریٹیکل ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں پرسنلی.
تو یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں مطلب آلموسٹ سمجھ لیں کہ 9 مئی ہو ہی چکا ہے جو صورتحال نظر آ رہی ہے. اور آپ نے خود ابھی بتایا کہ رینجرز کی گاڑیاں پہلے شاید اس طرف موو کی پھر راشن ان کو روک دیا گیا. جی قلت یہ جی تمام لوگوں کے علاج معالجے میں مسئلہ آ رہا ہے. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سٹیپ ہے حکومت کی طرف سے. مزید اس کو جو ہے تشدد کی طرف، وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں اس میں اور جو ہے نا اس کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس مسئلے کو، ایشو کو سالو کریں. اور ناصر گورنمنٹ آف پاکستان کو انڈیکیٹ رہنا چاہیے کہ اس میں جو ہے بیرونی طاقتیں جو پاکستان کی مطلب دشمن ہیں طاقتیں، وہ ان کو ان کی طرف سے کانشیس رہنا چاہیے. ڈیفینیٹلی وہ ملوث ہیں. ہم اس کو پچھلے اپنے جو ہے ویلاگ ہے اس میں ہم مینشن کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ سارا سیکٹر جو ہے ناردرن سیکٹر ہے، کشمیر سیکٹر ہے، افغانستان سائڈ ہے، یہ ساری جو ہے نا یہ متاثر ہے، یہ افلیکٹڈ ہے سائڈ. اور یہاں پہ انریسٹ جو ہے دیکھنے میں مل سکے گی، مل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کو مجھے جو ہے نا وہ بار بار مینشن کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کو ابھی بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے. اگرچہ یہ ویک ختم ہو رہا ہے، میں نے مڈ مئی کا ذکر کیا تھا، شاید آپ دوستوں کو یاد ہو کہ مڈ مئی جو ہے یہاں سے جو تیسرا ہفتہ ہوگا ہمارا اسٹرولوجیکل مئی جو ہے 22 اپریل سے شروع ہو چکا ہوا ہے. تو وہاں کے حساب سے مڈ مئی جب چلتا ہے، یہ ہمارا اسٹرولوجیکل تھرڈ ویک جو ہے نا وہ چل رہا ہے، سمجھ لیں مئی کا. ٹھیک ہے، اسٹرولوجیکل تھرڈ ویک. تو یہ کریٹیکل ہے، بہت ہے ابھی بھی اس میں. سمجھ لیں کہ یہ ویک تو آج ختم ہو گیا، لیکن اگلا جو منڈے ہے اور اس سے اگلے کچھ دن جو ہیں یہ ابھی سٹل کریٹیکل ہیں. آج بھی اگر چارٹ میں پاکستان کے زائچے میں پوزیشن دیکھ رہا تھا تو ابھی بھی یہ سیٹل نہیں ہے. ابھی کچھ وائلنس کی مجھے انڈیکیشنز ملی ہیں، زائچہ کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں ابھی میری گزارشات یہی ہیں کہ اگر آپ کی آواز پہنچے حکمرانوں تک تو اس کو جو ہے کسی بھی طریقے وائلنس سے بچیں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے سلامتی والا معاملہ کرے. یہ میرا، آپ کا، ہم سب کا ہے. یہ معاملات کب تک ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ 22 مئی کا تو آپ نے پہلے کہا ہے، 22 مئی کو، مگر ابھی بھی ہفتہ ایک بہت ہے پڑا ہے. مگر اس سے پہلے کوئی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ جی میں نے عرض کیا مذاکرات کی گنجائش موجود رہے گی. میرا خیال ہے کہ ابھی کل کا دن ایک ہے تھوڑا اسی طرح کا کچھ گزرے. مطلب کل کا دن ہے، یہ تھوڑا سمجھ لیں ٹف ہے، اس میں کچھ بات شروع ہو سکتی ہے مذاکرات کی. لیکن ابھی 2-3 دن تک شاید معاملہ پوری طرح سیٹل نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ تھوڑا. تو کیسے سروائیو کر رہی ہے حکومت؟ بٹ صاحب سوری، آپ کی آواز میں پوری نہیں سن سکا آپ کا سوال. انہوں نے بل پے نہیں کیے بجلی کے. پاکستان میں، پنجاب میں تو 1 مہینہ بل نہ پے کریں تو بجلی کٹ جاتی ہے. تو ادھر کیا ایسے معاملات، کیا وجہ ہے؟ سر اب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل میٹرز ہیں. کچھ لاڈلے بھی ہماری حکومتوں نے رکھے ہوئے ہیں ہماری عوام کو، کچھ سیکٹر کو. پنجاب جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ بلنگ، سارے سمجھ لیں بڑے بھائی بھی کہتے ہیں، اور اس نے سارے خاندان کا بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہے. تو یہ اب مطلب فائنینشیل ایک حکومت پہ ڈیفینیٹلی برڈن ہے. حکومت آلریڈی سمجھ لیں فائنینشلی گھٹنوں پر ہے، مشکلات میں ہے. اوپر سے آپ نے خود ذکر کیا IMF کا کافی پریشر وہ بلڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پولیٹیکل سیمی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس بھی دے کے، اور ہر طرح سے ڈیفینیٹلی انہوں نے اگر گرانٹ مانگی ہے ان سے تو وہ اب گرانٹ اتنی آسانی سے تو نہیں دیں گے، وہ بھی کچھ شرائط رکھتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے نا فائنینشیل سمجھ لیں پاکستان پہ جو ہے نا وہ پریشر ڈال رہی ہے یہ ساری چیزیں. تو یہ 22 تاریخ ہمیں کسی طور جو ہے وہ گزارنی چاہیے. گزرنے دیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر رکھے اس میں. اس کے بعد تھوڑے معاملات بہتر ہونا شروع ہوتے. 22 ہی تو نہیں گزر رہی، اس سے پہلے ہی مسئلے آ رہے ہیں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ابھی 22 میں بھی 10 دن پڑے ہوئے ہیں. اب یہ 10 دن میرا خیال 10 سال ہی ہمیں لگ رہے ہیں جو تو کنڈیشن نظر آ رہی ہے. تو آلریڈی اب کیا کر سکتے ہیں، مطلب ہم کسی بھی پلانٹ کو ہاتھ سے پکڑ کے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے کہ یہ جناب جو ہے ہمارا یہ پلانٹ ہم ٹھیک کر دیں. اور مطلب اگر ہم پاکستان
की मोहब्बत में देखें तो दिल तो यही करता है, यकीन करें कि मतलब हम जो है ना प्लेनेट को पकड़ के इधर से इधर सीधा कर दें, इधर से इधर कर दें, तो हम जो है वो इसके हालात ठीक कर लें। लेकिन ये समझ लें कि एक तकदीर का मैटर है, किस्मत का क्या लिखा हुआ है। क्या अब हाल सिर्फ इमरान खान है? ये हुकूमत तो आखिरी हचकोले खा रही है, इसके मसले मसाइल बड़े आ रहे हैं। नहीं सर, देखें, ये सियासी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में हमेशा से ही चलती रही है। कोई भी हुकूमत जो है वो स्टेबल तरीके से कभी भी यहाँ बैठ के नहीं रही है। तो वो अब तो वैसे ही ये समझ ले कि दौर ही इस तरह का अब चल रहा है, महीना ही इस तरह का चल रहा है। इसमें मैंने आपको शायद लफ्ज यूज किए थे पिछली दफा कि जनाब आपको हर रोज एक नई गंभीर सी जो है ना सूरत हाल नजर आएगी कि ये अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ, और गैर यकीनी नजर आएगी। तो अभी भी इसी तरह है कि अभी गैर यकीनी सी सूरत हाल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जो है, मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं, हुकूमत तो अभी सरवाइव कर जाएगी, लेकिन अनरेस्ट अभी ये बन सकती है। लेकिन अगर इनको हुकूमत को जो है वो कुछ मेच्योर डिसीजंस लेने की जरूरत है। मेच्योर से मुराद है कि स्टेक होल्डर के साथ बैठे मुज़ाकरात करें। अब कब इनके लिए आसानियां पैदा हो रही हैं? सर देखें, हमने बार बार एक अरसे से इंडिकेट कर रहे हैं कि मई का महीना बहुत ज्यादा टफ था, टफ है, अभी चल रहा है, अभी मामला चल रहे हैं। इसके बाद से जो है वो जैसे 22 मई गुजरता है, 21 मई, 22 मई, हमारी ये डेट्स गुजरती हैं, तो ग्रेजुअली जो है वो मामला सेटल होना शुरू होंगे। ग्रेजुअली, मैंने ये नहीं कहा कि ये सडन जैसे ही 22 से 23 तारीख होगी तो ये सारे मामला जो है वो हमारे यकदम जैसे बंदा सो के उठता है तो सुबह को सारा कुछ ठीक नजर आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ग्रेजुअली जो है ये मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, कुछ अब इंडिकेशंस आपको मिलेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी पूरी कुर्बानी दूंगा, आज रियासत से पीछे हो जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। खान साहब कह रहे हैं जी मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। बताएं जी, क्या कहते हैं कि खान सर साहब कहीं मैंने मुज़ाकरा करा रहे हैं? सर मुज़ाकरात तो यकीनन वो कोशिश कर रहे हैं, पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाए। लेकिन ये बात तो मैंने भी इंडिकेट की थी कि खान साहब को अगर मुज़ाकरात कभी करने हैं, करने हों, तो वो कोशिश करें कि अपना पॉलिटिकल एसेट जो है उसको डैमेज ना करें, उसकी शराइत पे ऐसे को मुज़ाकरात ना करें, फेवर ना लें, जिससे उनकी पॉलिटिकल वर्थ, पॉलिटिकल एसेट जो है वो डैमेज हो। तो उसकी जो केयर करें डेफिनेटली। अगर वो अपने उसको मौका पे स्टांस लेते हैं, तो उनको जो है स्टैंड लेते हैं, तो उनको उस पर ठहरना चाहिए। एक लीडर का यही शेवा होता है कि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, और खान साहब ने माशाल्लाह अपनी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे भी हैं, अरूज देखे हैं, उन्होंने हर तरह के मुश्किलात भी देखी हैं, चाहे किसी भी फील्ड में है। तो अभी भी थोड़ा उनको अगर मुश्किल टाइम है तो थोड़ा टॉलरेट करके अपना टाइम गुजारें, और इंशाल्लाह जो इनका जायचा है बड़ा मजबूत जायचा है, यानी कि खान साहब विन विन गुजारिश वाली पोजीशन। होंगी। असद कैसर साहब कह रहे हैं जी कि कोई डील नहीं चल रही, अफजल मरवत साहब को शोकाज नोटिस और इमरान खान के कहने पर फाइनल किया जाएगा, और शोकाज नोटिस दे रहे हैं जी अफजल मरवत साहब को। सर मैंने जिक्र किया था कि यहाँ तकरीबन हर सियासी पार्टी में और ख़ास तौर पर पीटीए में पावर की जो है ना वो रस्साकशी चल रही है। आपको मेरी बातें अभी बिल्कुल याद बिल्कुल। आएंगी। मैंने कहा एक लीडर जो है वो इधर से खींचेगा, एक इधर से खींचेगा, क्योंकि इनके मेन लीडर जो है अब अनलकीली जो है वो जेल में है। तो पार्टी का जो है ना अजीब सा शराजा बना हुआ है। हर बंदे की कोशिश है कि मैं डोमिनेट कर लूं, मैं ऊपर आ जाऊं, मैं खान साहब की गुड बुक्स में आ जाऊं, और अवाम में मैं नुमाया हो जाऊं, शायद मुझे पार्टी की क्यादत मिल जाए। तो खींचातानी चल रही है। अब एक वक्त था कि कोई पिछले हफ्ते 10 दिन पहले तक शेर अफजल मरवत साहब के बारे में सोच नहीं सकता था कि यार इस बंदे को अब एक यकदम साइडलाइन कर दिया जाएगा, और ये जनाब उनको शो का नोटिस और पॉलिटिकली उनको बिल्कुल एक स्टेटमेंट से रोक दिया जाएगा। बल्कि उनकी स्टेटमेंट का पता चला कि सऊदी अरब के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दी, खान साहब ने बहुत ज्यादा उसको जो माइंड किया, और उनको ऑलमोस्ट जो अल्फाज बल्कि मुझे सुनने में है कि उनको शटअप कॉल दी है। तो ये चीज है कि अब यहाँ पे मैंने अर्ज किया था
کہ خان صاحب کے ساتھی جو ہیں وہ قریبی ساتھی جو ہیں وہ خان صاحب کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں، بن رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس چیز کو فیل کیا ہے کہ انہوں نے خود بیان دیا کہ میرے تو سعودی عرب کے ساتھ پرنس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ریلیشن تھے، تو اس نے جو ہے وہ شیر افضل مدود صاحب نے سعودی عرب کے بارے میں جو بیان دیا اس سے ہمارے ریلیشن متاثر ہونے کا خدشہ، اس وجہ سے ان کو شو کاز نوٹس دیا۔ تو میں ابھی بھی یہی اسی موقع پہ قائم ہوں کہ ابھی بھی خان صاحب جو ہے وہ ان کو اپنے سمجھ لیں کہ آس پاس چھانٹی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے ساتھیوں کی، دوستوں کی، اور کوئی جو ہے نا وہ اپنی ٹیم کو سمجھ لے کہ دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کریں، ریسٹرکچرنگ کریں اپنے پارٹی میں، اور باقاعدہ پرسن مقرر کر دیں، فوکل پرسن ہو، وہ سارے جو پارٹی کے موقف ہیں وہ آفیشیل لوگ جو ہیں وہ ان کے بیان کریں، تو پھر جو ہے یہ کچھ سٹیبلٹی کے، آلریڈی میں نے پی ٹی آئی کا ذائچہ پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ پارٹی اینڈ پہ تو پارٹی آلریڈی بڑی کرائسس میں چل رہی ہے، تو ابھی اور پارٹی کو بھی ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے، اور خان صاحب کی جو ہے ورک ہے وہ بھی ڈیمیج نہیں کرنی چاہیے، یہ سارا بڑے میچورلی اور ڈیسیجن لینے پڑیں گے۔ تو یہ بہرحال یہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کے بطور پارٹی تھوڑا ابھی اور انتظار کرنا پڑے گا سسٹم میں باقاعدہ سین ہونے کے لیے، اور خان صاحب جو ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو 22 مئی تک تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ سلام جی بہت پاکستان۔ شکریہ۔